علیو حسین سے، کیوں تجھ کو دشمنی ہے علیو حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے۔ بابا لال شاہ جی، بابا نجیب شاہ نے بھی اور بابا منگی شاہ نے بھی بتایا، مجھ پہ بھی فتوے لگنے ہیں جب سے میں نے ذوالجلال والاکرام کہا ہے۔ اور میں ایک شعر میں اپنا دل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق میں ایسا ہوا ہوں تنہا مولا، تیرے عشق میں ایسا ہوا ہوں تنہا مولا، غیروں نے کہا کافر تو اپنوں نے نصیری کہہ دیا۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید علی باقر نقوی صاحب۔ ذہن تو کوئی اور ہی تھا بھائی پڑھنے کا۔ کلوے بھائی نے مولا غازی عباس شہنشاہ جلالہ جلالہ شان میں ربائی بھائی پڑھائی ہے، تو مولا غازی عباس کی شان میں چار لینے کہ چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے، چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے، اور شبیر کا یہ جرنیل خاص کھڑا ہے، اور کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگوں، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح بذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم، قیل فی شانہ مکی مدنی ہاشمی قرشی سید ابو القاسم۔ الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین، لعنۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو ہے شروع کی جائے، آج غالباً 7 مجلس اور 7 دن ہو گئے ہمیں مسلسل یہ عرض کرتے ہوئے کہ کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، سوائے بس اس کے کہ وہ اہل بیت کو اپنے جیسا کرتا رہے۔ اور مرید کا ارادہ یعنی محرک کی حرکت کے پیچھے جو رات اگلی کرنا، محرک کی حرکت کے پیچھے جو سلسلہ اختیار کل ہوتا ہے اسے ارادہ کہتے ہیں۔ ارادے میں نقص آ جائے تو ذات میں نقص ہوتا ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس نے آل محمد کو صرف جو رجس آل محمد سے دور کرنا ہے وہ صرف قیامت تک ہے، قیامت کے بعد کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس نے صرف قیامت تک رجس کو دور رکھنا ہے، قیامت کے بعد نہیں، اس لیے کہ اس کو پھر قیامت کے بعد رجس دور رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن رجس فنا ہو جائے گا۔ دو تین آیت پڑھ کے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اب جو ہے اے حبیب علم ترا الی بلہی
بکفر الجبر، بات ضائع ہو گئی تو بڑا دکھ ہوگا مجھے۔ اے حبیب ان کو کہہ دے کہ یہ ایک وقت دیکھیں گے کہ جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے گا۔ فوت ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، زندہ ہونا ہے زندہ، آپ لوگ پریشان ہیں۔ نعرہ حیدری، جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے، تیرا رب امت کا نہیں، پھر سورہ جاشیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سید بول توجہ کیجئے گا، یہ سارا مجمع آپ کے ذمہ ہے اور نجم شاہ یہ سارا ذمہ آپ کا ہے۔ اے حبیب علم ترا یصورکم بیکلم الکلام ہی بے کلام ان یخترہ فی السماوات والارض۔ اے حبیب یہ لوگ جاہل تھے، جاہل ہیں، جاہل رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب تیرا رب تصویروں سے باتیں کرے۔ رب کی پہچان اللہ نے بتائی کہ وہ پہاڑ سے، رب کی پہچان کہ وہ تصویروں سے باتیں کریں۔ اچھا اللہ نظر آتا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ نظر آتا ہے، اور میں چند آیتیں پڑھوں اور آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوم الست میں اللہ نے سید جی ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ یا بنی آدم الست بربکم، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ وہ جو تو کہا ہے نظر آیا ہے؟ میری جان نظر آیا، اللہ محمل گفتگو نہیں کرتا، اللہ مستعمل گفتگو کرتا ہے۔ نظر آیا ہے تو کہا چلے آپ تو دن کی بات، ابلیس نے بھی اللہ سے باتیں کی۔ اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو آدم کو کیوں نہیں سجدہ کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آدم نے کہا میں تمہیں سجدہ کروں گا، تمہیں کہنا دیکھا ہے۔ جب کہہ رہا ہے تمہیں سجدہ کروں گا، مطلب کہ اللہ نظر ہے۔ کہ تمہیں سجدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به قالوا اقررنا قال فاشهدوا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك منهم الفاسقون. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء کو کہا محمد کی گواہی دو. سب نے کہا ہم قالوا اقررنا تیرے ساتھ ہی گواہ ہیں. نبیوں نے بھی اللہ کو دیکھا ہے. جو بہت جو کیجئے گا ابلیس نے بھی اللہ کو دیکھا, غیر معصومین نے بھی اللہ کو دیکھا, یعنی ہم نبیوں نے بھی اللہ کو دیکھا, موسیٰ نے بھی دیکھا. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہوش ہو گیا, دیکھا تو ہے. اب اللہ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے حبیب مثل اللہ فی الارض, یہ تو جاہل ہیں, ان کو زمین پہ اللہ چلتا پھرتا نظر نہیں. ہو چکے ہیں, اب صراط مستقیم پر قدم رکھتے ہیں تاکہ منزل تک پہنچ جائے. بندہ رکا لے کے آتا ہے, سرکار یہ رسول نے رکا دیا تھا کہ میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں تم اتنے اونٹ لے لینا, شرط ہے کہ وہ میرا ولی ہو, میں جانشین. ہم مسئلے ہیں فی الوجہ, شرط ہے کہ اس کا چہرہ مجھ سے ملتا ہو, مجھ سے ملتی ہو, طبیعت مجھ سے ملتی ہو. سرکار دوسرے بادشاہ کی حکومت تھی, میں بادشاہ کو رسول کے بعد لہذبہ بادشاہ ہیں, ان کی حکومت وہ رکا لے کے ان کے پاس گیا. اچھا مجھے یہاں ایک بات آگے اشارہ کر کروں گا, میں آپس میں بیٹھوں گا باہر میں جائے پاتی ہوں. 8 کونسل کراچی میں محفل تھی, سید جی یہ بڑی باریک بات ہے, تو وہاں پہلے سنت بھی تھے, تشریح بھی تھے, ہم بھی گئے وہاں پہ. 8 کونسل میں محفل تھی, شعرا کی شاعری تھی وہاں پہ. تو ایسے بیٹھے ہوئے تو ایک پہلے سنت وہ مجھ سے بحث کر رہے, میرے دوست ہی غلام قادر گیلانی نام, تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا ہم میں اور آپ کو تھوڑا سے اختلاف ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے حضرت عمر بھی نماز میں شروع ہوئی. میں نے کہا اختلاف کہاں, ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نماز میں شہید نہیں, مگر تھوڑا فرق ہے, آپ کہتے سجدے میں, میں کہتا ہوں رکوع میں. جوان جوان تھے, پٹھان تھے, ان کا آیا ان کے پاس, انہوں نے کہا بھائی یہ اونٹ تو میں نے دیکھنا تو دور کی بات ہے, سنے بھی نہیں. ایسا اونٹ ہوتا ہے کہ پہاڑ چاندی کی ہو, اس کے اوپر سونا لدا ہو, اور اس کے جو اونٹ کے سم ہیں یعنی پیر وہ یاقوت کے ہوں, دن کے بعد ریشم جیسے ہوں, میں نے تو سنے نہیں, دیکھنا تو دور کی بات ہے. پریشان ہو گیا کہ بھائی محمد نے لکھ کے دیا ہے تو اب وہ دنیا میں سے چلے گئے, پتہ نہیں رسول پاک نے مجھ سے مذاق کیا ہے, ان کو واقعہ نظر ہوتے ہی نہیں ہیں. وہی سلمان نے کہا کہ آ جاؤں, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, یہ تو
کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں، تیرے میرے لیے یہ شے ہے، جن کے پاس لے کے جا رہا ہوں ان کے لیے کوئی شے نہیں۔ وہ آدمی آیا مسجد میں، وجہ اللہ بیٹھے تھے، بھائی حسن بھائی حسین اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کا وجود شفقت کی باتیں کر رہے تھے۔ رکا دیا رسول کے کتے روکے کو، علی بادشاہ نے چوما، کتنے چاہیے؟ کہ جتنے لکھے ہیں اتنی دیر میں تو کافی ہے۔ کہا یا حسن لے جاؤ اسے اور اسے اونٹ دے دو۔ اب حسن بادشاہ سے لے کے چلے، حسن بادشاہ کی بظاہر عمر 9 سال ہے، میں نے کابو کہیں اور لے کے جانا ہے۔ آئے پہاڑ کے کونے میں، حسن بادشاہ نے مہار نکالی، ناخن کا تقدم و حاضر جمل، جتنے چاہیے جتنے چاہیے جتنے چاہیے نکلتے رہے۔ اپنی قسمت کے جوڑ کے میں لکھے تھے تعداد، قدرت سے اڑ کے دیکھا تو ان کی تعداد اتنی تھی۔ آسمان سے آواز آتی یا ایھا الملائکہ صدقتہ القلم میں ہی، میرا کلام سچا نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ رب پہاڑوں سے اونٹ نکال خبر تو نہیں ہے، خبر پھیل کے مدینہ میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ حسن کا پہلے ہی موجودہ اتنا بڑا۔ اب علی بیٹھے ہیں، علی نے کہا حسن یختبہ خطبہ۔ حسن بادشاہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حجت ہے، باپ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، جسم اللہ بھی ہے، سام اللہ بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے۔ حسن بادشاہ منبر پہ آتے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہیں، سلمان مقداد فائل مفعول سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں حسن بادشاہ خطبہ دیتے ہیں، جتنے کھڑے ہیں وہ بھی اور جتنے بیٹھے ہیں یہ میرا ساتھ دیجیے۔ 9 سال کی عمر ہے، زہرہ کے لال کا خطبہ یہ عجیب و غریب ہے۔ کہا یا ایھا الدنیا صدقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انا الحمدللہ الرحمن الرحیم انا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا مالک یوم الدین انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر اولئک علی ھدی من ربک انا اولئک علی ھدی من ربک سبح اسم ربک الاعلی انا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى انا الذی خلق فسوى یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں حسن ہوں جس نے محمد کو عرش پہ چلنا سکھایا۔
جو ہے موقع میں بسم اللہ ہوں، میں بسم اللہ ہوں۔ اللہ کیجئے گا وہ جن کا میں نے نام لیا جو رکوع میں شہید ہوئے، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حسن یہ کیا بات ہے، تم بسم اللہ ہو؟ مولا کہتے ہیں ہاں میں بسم اللہ ہوں۔ انت اعوذ باللہ من الشیطان، کا فضائل پڑھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے کسی چہرے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جو محمد و آل محمد کے فضائل میں نہیں نہ بولتا اور اپنی آوازوں کو بچا کے اپنے گھر لے جاتا ہے تو پھر وہ آوازیں آپس میں لڑنے کے کام آتی ہیں۔ جو بھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، امام زمانہ اس کی مدد کو آئیں گے، اور ہم نے اپنی اپنی آوازوں کو بچانا ہے۔ اپنے آقا رہبر پیشوا مشکل کشا امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ جس امام نے دنیا میں ظہور کر کے ہر بے زمین کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ بتانا ہے کہ علی واجب ہے، علی حاجب واجب ہے، نماز میں، جشن میں، اقامت میں، اذان میں، ہر جگہ علی واجب ہے، مل کے نعرہ ہے علی۔ یہ اللہ شرط علی تلاش کرتا ہے تو وضو پڑھیے محمد والے مولا کے فضائل پڑھے جائیں۔ میں بسم اللہ ہوں، الرحمن الرحیم میں رحمان ہوں، الرحیم میں رحیم ہوں، انا مالک یوم الدین، میں مالک یوم الدین، جب نہ مالک یوم الدین، اور میں مالک یوم الدین کا بیٹا ہوں۔ جعفریہ قانونی میں شاہ پڑھا تھا بات کی تھی جن کو یاد ہو کہ مذکر اور مؤنث کسی کے قاف کے اوپر غلام بادشاہ جی زبر آ جائے تو اس کا مطلب مذکر ہے، قاف کے نیچے زیر آ جائے تو تانیث کا صیغہ ہے مؤنث۔ جیسے آپ گھروں میں زیارت پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، علیکہ، السلام علیکہ، علیکہ، قاف کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب مذکر ہے۔ یہ ہے نا علیہ کا قاف کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہے مذکر مرد کے ایک مرد کو سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا علی بن ابی طالب یا محمد، جو بھی ہے مرد کے لیے قاف کے اوپر زبر۔ جب عورت کو سلام کیا جائے گا اسی زبر کو نیچے لے آئے تو بنے گا السلام علیکم۔ یہ کاف کے نیچے زیر تانیث کا صیغہ ہے مؤنث، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
سے دین ہے، حسین وارث دین ہے، حسن دین کا بیٹا ہے، مالک دین ہے۔ اب توجہ نہیں کرے، بطول مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بطول ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی بطول کی عبادت کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی بطول کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہی بطول نعمتیں نازل کرتی ہیں۔ چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموش رہتے ہیں شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ مالک یوم الدین بطول ہے، اور وہی نعمت نازل کرتی ہے۔ بے شک نہیں سمجھیں گے بات آگے بڑھیں گے۔ پھر سنیں، بی بی ہی نعمتیں نازل کرتی ہیں، بطول نعمت نازل کرتی ہیں۔ بطول نعمت نازل کرتی ہیں۔ غدیر کا دن جو سمجھیں گے وہ قابل داد ہیں، جو نہیں سمجھے وہ کھڑے ہو کے کہہ دیجئے علی باقی سمجھ نہیں آئی، میں اس سے آگے بڑھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، مگر کوشش کیجئے گا مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ غدیر میں کہتے ہیں وحی آئی، کہاں سے وحی آئی؟ کوئی وحی نہیں آئی۔ کوئی کام نہیں کیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، یہی ہے نا، وحی نہیں تھی۔ بی بی نے سلمان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد کو کہیے اگر علی کا ولایت نہ آیا رسول خیمے کے دروازے کے پاس آتے ہیں یا کہتے ہیں یا مالک دین اے مالک دین، تم نے جو 40 سالوں میں مجھ پہ وحی دی میں محمد کا اپنی آواز کو نجف تک پہنچا دیجئے، آپ زہرا سے من کی مرادیں پا لیجئے، مل کے بولو، دل سے بولو، نعرہ حیدری۔
پر وہی بھیجی میں نے پہنچا دی سیدہ نے اندر سے کہا الیوم اکملت لکم دینکم سنت ہو جاتی. آپ کتنے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں؟ کبھی آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے؟ حالانکہ یہ تو سنت ہے. بیٹی سے پیار کرو، اس کے ادب میں کھڑے نہیں ہو. بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے، بیٹی کے لیے نہیں. کے لیے گھر ہوتے ہیں کے یوم الدین. ہے یوم الدین کی مانیکا. فرماتے ہیں میں یوم الدین کی مانیکا کا بیٹا ہوں. آپ سے اونٹ نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خدا من ربی، اور میں ہی تو رب ہوں جو ہدایت کرتا ہے. وہی ہی جاؤ گئی، اور میں ہی تو ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ ہی جام میں رہتا ہوں. جو ہے اب یہ کیا کس کے سامنے رہے ہیں؟ علی کے سامنے. بلکہ روایات میں تو یاد رکھے کہ علی کا بیٹا حسن جو بھی بات کرتے علی کھڑے ہوتے، ہر جملے پہ کھڑے ہوتے، حسن کا بوسہ لیتے پھر بیٹھ جاتے. حسن پھر گفتگو شروع کرتے، پھر تھوڑی سی بات کرتے، حسین کھڑے ہوتے، حسن کے ہاتھ کا بوسہ لیتے بیٹھ جاتے. اب ان دونوں کو جو دیکھا تو سلمان کے دل میں بھی حسرت ہوئی. وہ سوچ رہا ہے کہ ہاتھوں کا بوسہ میں لے نہیں سکتا، بادشاہوں نے لے لیا. اب پھر حسن بادشاہ نے بات شروع کی، جمسو المقدم بوسہ لینے لگا نا جب قریب ہی اس کے ہونٹ تھے، علی نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیا. لا یشرکون، شرک مت کرو. سلمان تم شرک کر رہے ہو. جو نہیں کرتے محترم، مفضول کو بوسہ دینے کے بعد افضل کا بوسہ نہیں لیتے. مفضول کون ہے؟ کہ یا کرن القرآن، کبھی قرآن کو چکتے ہوا بھی اس کا علاقہ ہے. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نہیں ہے. آخر میں یہ رکھے گا کہ بی بی مالی کے دین ہے. بدلے میں رکھے گا تبھی سائی ہو چکی ہے. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ. انا قل هو اللہ
سرکار یہ جگہ ہے، منصب ہے، توجہ ہے، اور جیسا منصب ہوگا ویسا صلہ ہوگا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ دیجئے گا. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کبھی کوئی چیز جتلائی ہی نہیں. محبت میں جتلانا نہیں ہوتا. ایسی وہ بڑا ایک نیچ پن ہوتا ہے جتلانا. پیار میں جتلاتے نہیں، جو دے دیا وہ دے دیا. اور جتلایا اس وقت جاتا ہے جب واقعاً کوئی شے ہو. اس وقت جتلانا حق بنتا ہے. محمد کو دی، محمد تیرے قدموں کے صدقے دنیا بنا دی، جتلایا ہی نہیں. محمد آدم سے عیسیٰ تک کا تو سردار ہے، جتلایا ہی نہیں. محمد تیرے قدموں کی آہٹ کا نام قرآن ہے. جتلایا نہیں. والسماء ذات الحبک، تو جہاں سے گزر جائے اللہ کو اس جگہ کی قسم، تیری خوشبو کی قسم، شمس وضحاہا تیرے چہرے کی قسم، جس گھر میں تو پرورش پائے اس گھر کی قسم، ابصارت جسے تو دیکھے اس کی قسم، جسے تو سوچے اس کی قسم. اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی چاہت ہے کہ اسے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو زیادہ عبادت کرتا ہے، مجھے اللہ کو تو گوارا نہیں، کیونکہ تمہیں عبادت کے لیے تو بھیجے نہیں. میری معرفت کے لیے کیا ہے، اور میں تیرا ممنون ہوں کہ تو مجھے منوا رہا ہے جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اب محمد مصطفیٰ کو جتلایا نہیں، مگر محمد مصطفیٰ کو ایک سورہ میں جتلایا ہے. محمد تمہیں کوثر دی ہے، اب اتنے سجدے کر میں سمجھتا ہوں کہ کوثر بلند ہے. بلکہ یوں میں سے یوں عطا کرتا چلوں. لفظ انا آتینا، الف این تویں الف، الف کو ہٹا دیتے اس کا مطلب ہے عطا. تو ہے الف، ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا. الف یہ تے الف عربی میں، ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا. ایتا کیا ہے؟ ایک بندے کو ہم نے نوکری پر رکھ لیا، 10,000 روپے ماہانہ سیلری، وہ جتنا بھی کام کرے اسے 10 ہی دینا ہے، کیونکہ اس کی اوقات مالک کی نظر میں 10 کی ہے. یہ تو ہے علی پیتا. ایک ہے عطا کہ ہم نے ایک بندے کو نوکری پر رکھا 10,000 سیلری پہ، اسے تھوڑا کام زیادہ کیا تو ہم نے اسے 10 کی بجائے 20 دی تھی. یعنی تمہاری اوقات 10 کی تھی، مگر یہ تو 10 ہے نا، تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے. عطا نہیں، عطا ہے. کائنات محمد کو دی، یہ عطا ہے. فاطمہ محمد کو دی، عطا ہے. ابھی لوگ کھڑے ہوتے تھے، میری حیثیت سے زیادہ دے دیا ہے. میرے منصب سے زیادہ دے دیا. فاطمہ عطا ہے.
اس وقت حسن بادشاہ کہتے ہیں انا یعطاؤ ابنہ، میں عطا کا بیٹا میں عطا کا بیٹا، اور انا یبنہ علیہا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میں فقط وہ ہوں جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، میں اسے ذو الجلال بنا دیتا ہوں۔ بنا دیتا ہوں، اسے موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی۔ حسن مالک دین کا فرزند، علی حسن وارث دین کا بھائی، علی محافظ دین کا بیٹا، حسن مبلغ دین کا بیٹا، مبلغ ہے نا، پورے ادیان حسن کے ارد گرد، اور حسن بادشاہ کی ایک زیارت ہے، کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی اور پھر بس یاد آ گیا، وہ مجلس تھی ایک کمرے میں، غلام بادشاہ 10-12 آدمی بیٹھے تھے، اس میں بس وہ زیارت پڑھی تھی میں نے، اس کے بعد وہ پڑھی کبھی امام کی زیارت، السلام علیکہ یا محیط اللہ، جو ہے اس کا کیا کرنا، یہ بنے گا، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ امام بارگاہ کے اندر ہے، یہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں اس تمام اجتماع کو اپنے حسار میں لے اسے کہتے ہیں حسار، یہ جو ہے چار دیواری، یہ حسار ہے۔ یہ جو باہی پولیس کھڑی ہے، اس نے اس حسار کا بھی حسار کیا ہوا ہے، اس پولیس کو کہتے ہیں محیط۔ اس کی زیادت ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، اس نے پوری دنیا کا حصار کیا ہوا ہے۔ حسن وہ ہے جس نے توحید کو محیط کیا۔ السلام علیکم یا محیط اللہ، سلام وہ حسن پر جس کے قبضہ میں توحید ہے، توحید اور اعظم کیا فرماتے ہیں، انا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ہی تو ہوں آتی ہے جسے اونگ آتی ہے، راز تھا وہ جو آپ تک پہنچ گیا، مگر اس میں سے بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو میں بھی کھولنے لگا۔ حسن وہ بادشاہ ہے جو خطبے میں کہتے انا یعلم حکم حکم للہ، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ تو بازار ہے۔ حسن بادشاہ کو بادشاہ نے کہا کہ مجھے صندوق میں ڈالنا، لے جانا، ناقہ سوار آئے گا، نقاب پوش ہوگا، اسے دے دے، پیچھے مڑ کر نہیں دے، بات سنی ہوئی ہے نا، ساری بات سنی ہوئی ہے، وہ دے دیا، امام ادھر چلے گئے، وہ ادھر چلا گیا، امام واپس مڑ کے کہتے ہیں کف ایوہ القادم روح من انتا، تو کون ہے، ایسے ہی ہے، مڑا صندوق کھولا، علی جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ بھی علی، دو علی ہو گئے نا، اور علی دو ہی ہے۔
نظر نہیں آتا. ایک علی وہ جو دکھائی دیتا ہے. اب حسن کے سامنے دونوں علی ایک صندوق میں ہے، ایک وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے. جو صندوق میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جس نے اٹھایا ہوا ہے حسن اسے کہتے ہیں من انتا. مولا فرماتے ہیں وہ علی وہ تھا، اس پہ بھی واجب ہو گیا حسن کے سوال کا جواب. اس پر بھی واجب ہو گیا حسن کے سوال کا جواب دینا. صندوق والے کو کہا ہوتا تو وہ کہتا کہ انا علی ابن ابی طالب. اگر جواب سوال کیا ہے اس پہ جس نے اٹھایا اس نے یہ نہیں کہا انا علی ابن ابی طالب، اس نے کہا انا علی الاعلی. جو بس ہو گئی مجلس کی، میں جہاں لانا تھا وہاں لے آیا. مجھے نہیں پتا رات کی تاریکی میں پیدا ہونے والے پھر باپ کی اولادیں کون ہیں. ابھی مقصر مر جائے گا، باپ کا جملہ کہنے والا ہے وہ وجود لے کے آتا ہے علی کو اٹھانے کے لیے. سوال اس پہ ہوگا جو وجود لے کے آئے. علی نے علی کو اٹھا رکھا ہے. صندوق والا علی تو چلو وہ ہو گیا جو ہے، جس نے اٹھایا وہ تو توحید ہے، توحید کا وجود ہے، وہ اللہ ہے. اللہ ہے، عباس جو گزرے حسن کھڑے ہو گئے. رمضان کا ایسے ہی ہے ایسا رمضان کو لینے آئے نا اللہ علی کو 22 رمضان کو لینے آیا. حسن بادشاہ عباس کے قدم میں کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہیں. عباس امام تو نہیں. عباس امام نہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر ہم اس کے مغرور ہیں. کیسے کا 22 رمضان کو میرے پاپا کو یہی لینے آیا.
چاچا کہتے یہی تو ہے جو چادر تطہیر میں آخر میں آیا تھا، یہ ہے جو میرے بابا کے وجود کو لینے اس کا وجود بن کر توجہ نہیں کرتے تھے تو سرکار جو اس کا وجود ہو بھلا اسے کیا ضرورت تھی امامتوں کی؟ بھلا اسے کیا ضرورت ولایتوں کی؟ یہ تو ولایتیں بانٹتا ہے۔ توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے حجاب کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور حجاب کا ایک باطن۔ ظاہر سے بدن چھپا ہوتا ہے، باطن سے بدن بے پردہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ رومال ہے، یہ ٹیشو سمجھ رہی، یہ ظاہر ہے، یہ باطن چھپایا دونوں نے میرے ہاتھ کو ہے۔ مگر میرا ہاتھ اس سے چھپا ہوا ہے، اس سے بے حجاب ہے۔ آل محمد میں دو ہستیاں ہیں، ایک عباس، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، ایک عباس ہے، ایک بطول ہے۔ ایک سے توحید چھپی ہے، ایک سے بے پردہ ہے۔ میں نے نہیں کرنا۔ ہاں مگر ایک زیارت ہے جو اکثر سیدہ، توجہ میری طرف، اکثر سیدہ وہ رات کو پڑھا کرتی تھی فضا کو بٹھا کے، فضا انت تقضی هو النظر العباس، میرے بعد عباس آئے گا، یہ سلام علی فاطمہ، اسے میرا سلام کہنا، وعلیک السلام هو الفاطمہ، وہ مجھے سلام کہے گا تو مجھے بھول جائے گا، مگر میرا سلام اسے کہتی رہنا، کہتی رہنا۔ کبھی بھی عباس کا مقام اتنا ہے، کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہاں عباس ہے، وہاں بطول ہے۔ لا یفرقون بین العباس والفاطمہ، عباس و فاطمہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور خدا کی قسم اس عباس نے قاسم کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی۔ ہو گیا مسائل، ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی، معاصل آگے کافی ہے، مگر پرسہ بھی تو دینا ہے۔ رسم دنیا ہے کہ جب بھی دو گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی اور لڑکے کی، تو لڑکی والوں کی حسرت ہوتی ہے کہ لڑکے والے جب آئیں بہترین مشروب، بہترین کھانے، بہترین انتظامات کریں۔ ہائے 10 محرم کی شادی، لڑکی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، دلہے والے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمانوں پہ سیدی خدا کی لعنت ہے۔ آج بھی ہندوستان میں ایشور پرمیشور بھگوان کی بات نہیں کرتے، عام آدمی کی بیٹی جس کی شادی قریب ہو، اگر وہ مر جائے نا تو اسے دلہن بنا کے چتا جلاتے ہیں، اور 21 دن تک اس گلی میں کچھ نہیں پکتا، کہ سہاگن مر گئی ہے، اور اگر انہیں پتہ چلے دلہا مر گیا ہے تو 40 دن تک کچھ نہیں پکتا۔ یہاں حسن کے بیٹا ہے، حسین کی بیٹی ہے، دونوں باراتی 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، اور قاسم پریشان خیمے میں ٹہل رہا ہے، وقت نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، ٹہل رہا ہے۔ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیں گے، کہتے
تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ کھولو۔ تعویذ کھولا گیا، خوش ہو گئے، حسین کو لا کے دیا، حسین نے بوسا دیا، اس کے اوپر لکھا تھا اے غریب حسین، اگر میں تیرے ساتھ موجود ہوتا تو اپنی جان تیرے قدموں پہ وار دیتا، اے وقت کے امام میں تم سے ملتمس ہوں میری جگہ پہ قاسم کو بھی انکار نہیں کرتا۔ سید جی سادات غیر سادات مقتل میں لکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ آل محمد میں شد طلاحت کے بعد قاسم اتنے نفیس تھے، اتنے نفیس تھے کہ اگر ماں کرتا تبدیل کرواتی تو شادی گوشت کے لوگ تھوڑے نکلتے، یہ قمیض اگر بدن کے ساتھ لگ جاتی تو گوشت کے لوگ تھوڑے نکلتے۔ اب مجھے نہیں معلوم قاسم گھوڑے پر تھے بکھر گئے زمین پہ آ کے بکھر گئے، اللہ بار گھوڑے قاسم کے لاشے پہ دوڑتے ہیں، 40 ادھر آتے ہیں، 40 ادھر آتے ہیں، حسین دیکھ رہا ہے، فرما کا حسین کے سامنے ایسے بیٹھی، حسین کہتے مجھے جانے دو، نہ آقا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے لال کو آپ اکٹھا کرو، آپ بیٹھے رہو، میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، عددار 40 گھوڑے ادھر 40 گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہے۔ حسین نے عجیب و غریب منظر دیکھا، کہا فرما مجھے جانے نہیں دے رہے، کہا نہیں، کہا مجھے جانے دے، وہاں منظر عجیب و غریب ہے، حسین زندہ ہی مر جائے گا، کہا کیا منظر ہے، کہا میری انگلیوں میں دیکھ، دیکھا کہ ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے نہ ہمارے میرے قاسم نے کیا بگاڑا ہے، تمہیں اکٹھے کرتی ہے، کہتی ہے بابا کبھی تیری وصیت کبھی حسن کا لاش، علامہ علامہ کبھی قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کرتی ہیں، فرمانے کہا جائیے مولا میری سیدہ کو زحمت نہ ہو، آپ جائیے۔ حسین کہے ایک تو ہوتا ہے لاش پہ ڈائریکٹ جانا، حسین ڈائریکٹ نہیں گئے، کیمرہ میں کھڑے ہیں، اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کو کہاں سے شروع کریں۔ کو مولید صاحب کا عبایا بچھایا، قاسم کے لاشیں اکٹھے کیے، ایک مستور کا ہاتھ بڑھا، کچھ گوشت کے ٹکڑے دیے، حسین نے کہا کون ہے، حسین گھبرا بھی جنت البقیع سے آئی ہوں، تیری ماں زہرا ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ ٹکڑے کیسے اکٹھے کرتے ہیں، میں مسجد نبوی سے جانتی ہوں جب میرے بابا کی وصیت کو پھاڑا گیا تھا، میں تب سے جانتی ہوں ٹکڑے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ گٹھڑی بنائی، پشت پر رکھی، حسین ایسے گٹھڑی لے کے چل رہی ہیں جیسے ضعیف نے کوئی وزن اٹھایا ہوتا ہے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے، جسم جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ سکینہ نے آتے دیکھا، میں یوں بولا کہ ان کے بارات آ گئے، دلہا آ رہا ہے، سکینہ باغی بہنا تیرا شوہر آ گیا ہے، تیرا سہاگ آ گیا ہے۔ آتی حسین نے جو بچھائی، دلہے کا نہیں پتا، چہرہ دکھائی نہیں دیتا، سینہ دکھائی نہیں دیتا، شمع ابتر دکھائی نہیں دے رہا، گوشت کے ٹکڑے پڑے، عمرہ کو بلایا گیا، بی بی نے گھٹنے ٹیکے، کہہ دی جملہ، خون لیا، سب پہ خضاب کیا،